السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک مضبوط رد عمل دیکھنے کو ملا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو افسوسناک خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن جو مرید کے سانحے میں گرفتار ہوئے تھے، وہ جیل میں ہی پابند سلاسل کے دوران ہی وفات پا جاتے ہیں اور اس دنیا فانی سے رخصت کر جاتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ کن علاقوں میں کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کیپٹن صفدر جو کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شوہر ہے، انہوں نے تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ اہم گفتگو کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کیا آئندہ آنے والے دنوں پر ان پر بھی کوئی ایف آئی آر متوقع ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 6 دسمبر ہے، آپ کو یاد ہوگا 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو بھارت میں شہید کیا گیا تھا۔ تو آج ایک پاکستان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک افسوس کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جو رد عمل آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو خبریں کچھ 8 سے 9 ہیں جن کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آج انہی پر جو ہے اپنا انالیسس دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ایک کارکن جس کا نام قاری نصیر اتاری بتایا جاتا ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کی جماعت سے منسلک تھے، اور مرید کے ثانیے کے بعد ان کو مرید کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ان کا تعلق خوشاب کے علاقے سے ہے، تو ان کو جب مختلف عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے، مکمل ایویڈنس نہ دینے کی وجہ سے ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ میاں والی جاتے ہیں، میاں والی میں ان کو دوبارہ حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور میاں والی کی ہی عدالت میں جو ان کو پیش کر کے جو ہے میاں والی کی ہی جیل میں ان کو رکھا جاتا ہے، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ پچھلے جو جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا اس میں جو ان پر تشدد کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، اور تقریباً کوئی 3 ہفتوں کے بعد وہ اس دنیا فانی سے رخصت کر جاتے ہیں اور وہ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کارکن کیوں نہ ہو، وہ تحریک انصاف کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو سیاسی جو پکڑا جاتا ہے یا سیاسی ایف آئی آر دے کر گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پر پھر تشدد کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی ہلاکت ہوگی تو یہ تمام لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے، نہ صرف تحریک لبیک کے لیے بلکہ تمام پارٹیز کے لیے۔ کل کو یہ وقت کسی بھی پارٹی پر آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن کا ایک نئے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے اس کام کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا گیا تھا۔ کریک ڈاؤن میں کچھ کمی ہمیں نظر آئی تھی، اور عدالتوں سے تحریک لبیک کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر مسلسل کچھ دنوں سے دھرنے، احتجاج اور یہ چیزیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید حکومت کا سارا جو فوکس تھا وہ تحریک انصاف پر ہو گیا تھا۔ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے سہیل افریدی، ان پر ہو گیا تھا، ان کے بیانات پر ہو گیا تھا، ان کو حکومت اب ٹیکل کر رہی تھی۔ اب ان سے فارغ ہو کر دوبارہ یہ تحریک لبیک پاکستان پر جو ہے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے۔ متعدد جگہوں سے تحریک لبیک کے کچھ نئے کارکنان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کو کچھ اور نام جو ہے تحریک لبیک کے ان کو 4تھ شیڈیول میں ایڈ کیا گیا ہے، اور دوبارہ سے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا، اور حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، فورسز کی جانب سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو تحریک لبیک کا کارکن ہے اس کو دوبارہ سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور عدالتوں کے باہر سے جو پہلے مرید کے ثانیے کی وجہ سے، مرید کے انسیڈنٹ کی وجہ سے جو لوگ گرفتار تھے، ان کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو دوبارہ سے پولیس حراست میں لینا شروع کر رہی ہے، دوبارہ سے حراست میں لے کر مختلف عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح حکومت پنجاب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اسی حکومت ایک طرف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ایک طرف زد و کوب کر رہی ہے تحریک لبیک کے کارکنان کو، دوسری طرف کیپٹن صفدر سے سوال ہوا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شوہر ہیں، ان سے سوال کیا گیا تحریک لبیک کے حوالے سے اور مرید کے ثانیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے بہت ہی نرم لہجہ استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلی تھی، ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، ان کے جس مقصد
کے لیے نکلی تھی وہ مقصد بھی ٹھیک تھا اور حکومت بھی جو تھی ان کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی تھی، دونوں طرف سے جو ہے نیت صاف تھی، کسی قسم کے کوئی پریشن کریک ڈاؤن کی نہیں تھی، لیکن کچھ عناصر تھے جو تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوتے ہیں 9 مئی کی طرز میں اور دوبارہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تصادم ہوتا ہے اور 1000 افراد بتائے جا رہے ہیں تحریک لبیک کے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں جو ہے حکومت پنجاب سے کہوں گا کہ ایک جو جوڈیشل بنایا جائے، کمیشن بنایا جائے جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان شہداء کو شہید کرنے والوں کو آرڈر کس نے دیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک لبیک کے میں شامل ہونے والے وہ عناصر جنہوں نے ڈنڈا بردار تھے، جو ہتھیار سے لیس تھے، ان کے خلاف دوبارہ سے ایکشن لیا جائے، تحریک لبیک کو ریلیف دیا جائے۔ یہ بات کرنی تھی جناب کیپٹن صفدر کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شوہر ہیں۔ حیران کن بات ہے، ایک طرف مریم نواز پورے پاکستان میں تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے خلاف 4th شیڈیول لگائے جاتے ہیں، ان کو ATC عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں، ان پر غدار وطن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سعد رضوی کو راہ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف انہی کے شوہر جو ہیں وہ تحریک لبیک کے حامی نکلتے ہیں، تحریک لبیک کے حوالے سے وہ واضح بیان دے چکے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان خود جو ہے اچھی نیت کے ساتھ نکلی تھی، کوئی غلط مقاصد نہیں تھے، اچھا مقصد تھا، صرف اور صرف فلسطین کے لیے یکجہتی کے لیے نکلی تھی، لیکن جو ہے کچھ عناصر تھے جو منافقین تھے، انہوں نے معاملات کو خراب کیا۔ تو ان بقول ان کے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کل عدم کے بارے میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے منہ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ کل عدم ہے، وہ ایک مذہبی جماعت ہے اور جماعتوں پر پابندیاں لگتی رہتی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ دوبارہ عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو کل عدم کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہٹا کر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں مریم نواز صاحبہ جو اتنا سٹرکٹ ایکشن لے رہی ہیں تحریک لبیک کے خلاف، وہ کیا اپنے شوہر کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ کیا ان کے خلاف کوئی FIR درج ہوگی؟ کیا ان کو حراست میں لیا جائے گا؟ کیا ان کا نام 4th شیڈیول میں ایڈ کیا جائے گا؟ تو اب جو ہے گھر کے ہی ایک بے دین لنکا ڈھادی والا ہو گیا ہے۔ اب نہ تو یہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں، نہ ان کو روک سکتی ہیں، اور وہ بڑے کھل کر جو ہے تحریک لبیک کی حمایت میں انہوں نے بیان جاری کیا۔ اس سے پہلے بھی 1 ماہ قبل جو ہے انہوں نے ممتاز قادری کے بارے میں بھی ایک اچھا پوزیٹیو بیان دیا تھا کہ ممتاز قادری جو ہے انہوں نے ایک اچھا عمل کیا تھا، اور اس ممتاز قادری، میری دعا ہے کہ ممتاز قادری جیسے لوگ دوبارہ بھی اس قوم میں آئیں، اس امت میں پیدا ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کی جانب سے کیپٹن صفدر کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، ان کو مریم نواز سمجھاتی ہے، ان کے خلاف FIR کرتی، کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف آج افسوس کا دن ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلم امت کے لیے، کہ آج 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ بھارت میں 1992 میں ان کو شہید کیا گیا تھا، عدالت کی جانب سے آرڈر دیے گئے تھے، اور ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو شاید مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جب بھی یہ دن آتا ہے شاید جو لوگ جو ہے اس واقعے کو جانتے ہیں ان کے دلوں میں ایک غمزدہ جو کیفیت ہوتی ہے، جو ایک غم کی فضا ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی جانب، بھارت کی جانب سے ایک اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر کے جو ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا 1992 کے اندر۔ تو اس دن جو ہے اس تمام افراد دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب بابری مسجد جو ہے دوبارہ اپنی جگہ پر قائم کی جائے گی، اور دوبارہ ہم بابری مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، جمعے کی ادائیگیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ سب آپ لوگ دعا کریں کہ آج بابری مسجد کے وہ دن تھا جب ان کو بابری مسجد کو مسمار کیا گیا۔ دوسری طرف بات کر لیتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی۔ DGISPR کی جانب سے سخت ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی تحریک انصاف کے معاملے میں، اور بڑا کھل کر بولا گیا تھا ان کے خلاف۔ انہوں نے بولا کہ عمران خان جو ہے یہ قومی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے، یہ نیشنل تھریٹ بن چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور بھی انہوں نے کافی غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا جو شاید اتنے بڑے عہدے پر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہے انہوں نے یہ بھی استعمال کیا کہ وزیر اعلیٰ KPK کو انہوں نے
جو ہے کتا کہہ کر مخاطب کیا، بظاہر تو مختلف جو انالیسس کرنے والے ان کی طرف سے یہی بتایا جاتا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہے ان کو کتا کہا گیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے اور وزیر اعلیٰ سے معافی مانگے، یہ مطالبہ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ پورا نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو زبان سے کچھ بھی کہہ دینا یہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ تحریک انصاف بھی مختلف مقامات پر جو ہے بڑے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتی رہی ہے، وہیں پر اگر انہوں نے کر لیا تو یہ اتنا کوئی بڑا میٹر یا ایشو نہیں۔ ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر کریش کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو نیشنل تھریٹ ہیں اور نیشنل تھریٹ بن چکے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، جب کسی قسم کا کوئی نیشنل تھریٹ اگر مانا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نیشن یا اسٹیٹ ہے جو ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ تو عمران خان صاحب سے نہ ملاقاتیں ہوں گی، اب تحریک انصاف پر مزید کریک ڈاؤن کیے جائیں گے اور ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف دبنے لگے گی، تحریک انصاف پر پریشر ہوگا، لیکن وہ اس کے اپوزٹ آ کر بڑا کھل کر اب پھر سے بولنے لگ گئے ہیں تحریک انصاف والے، فوج کے خلاف اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف بڑا کھل کر باتیں کرنے لگی ہے۔ تو اب معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے، جہاں پر صرف ایک بیرسٹر گوہر ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو ساتھ ملا کر چلا جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، حکومت کے تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات استوار کیے جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کو ریلیف دیں، ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے دیں، اگر ہمیں ملاقات کرنے دی جائے گی تو ہم حالات کو بہتر کریں گے۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت وقت سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیکسٹ جو سٹیپ کیا لیا جاتا ہے، کیا تحریک انصاف کا مستقبل یہاں پر ختم ہوگا، آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ایک نئی جدوجہد کے ساتھ وہ ابھریں گے، اور سہیل افریدی کا کیا رد عمل ہوگا۔ ابھی ایک جلسہ آنے والا ہے، اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور حکومت کے خلاف۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پاکستان کی سیاست کے ریلیٹڈ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔